ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته: أي الناس أحب إليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عائشة. قلت: ومن الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسلام ہمارا دین ہے اور ہمیں اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اسلام اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے اور کائنات کے لیے، انسانیت کے لیے باعث نجات بھی ہے اور کامیابی اور کامرانی کا زینہ اور ذریعہ بھی ہے. اسلام لانے والے تو بے شمار ہیں، اسلام کا دعویٰ کرنے والے تو لاتعداد ہیں، اسلام کے لیے ہاتھ کھڑے کرنے والے بھی بہت زیادہ ہیں، اور اسلام کے نعرے لگانے والوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں. مگر اسلام پر عمل کرنے والے، اسلام پر استقامت کا ثبوت پیش کرنے والے، اسلام کے ساتھ اپنی وفاداریوں کو ہمیشہ نبھانے والے، جرت، حق گوئی اور شہبازی کا ثبوت دینے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں. 4 دن کا اسلام تو بہت لوگوں کے پاس ہے، ظاہر کا اسلام بھی بہت لوگوں کے پاس ہے، اور اپنی مرضی کا اسلام بھی بہت لوگوں کے پاس ہے. مگر قرآن و سنت والا اسلام، توحید و سنت والا اسلام بہت کم لوگوں کے پاس ہے. 4 دن کی نماز، 4 دن کے روزے اور 4 دن کی داڑھی، یہ تو بہت دنیا کرتی بھی ہے، دعوت بھی دیتی ہے، مگر ہمیشہ اسلام پر عمل کرنا، دن اور رات، ہر موسم کے اندر اسلام سے وابستگی، یہ بہت کم لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے. جس طرح چاند بادلوں کی اوٹ میں آ جاتا ہے تو اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، جس طرح موسم کبھی بہار کا تو کبھی خزاں کا، جس طرح ایام کبھی
کبھی دن تو کبھی رات، حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ ہی طلوع رہتے ہیں اور اپنی پوری چمک دمک کے ساتھ دنیا کے اندر موجود رہتے ہیں، اور جب تک ان کی زندگی ہوتی ہے وہ اسلام پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے اندر اسلام کی محبت بھی موجود ہے، اسلام کا پیار بھی موجود ہے، اسلام کی چاہت بھی موجود ہے، اسلام کے جذبات بھی موجود ہیں، مگر اسلام کے ساتھ ہمیشگی، اسلام کے ساتھ وفاداری ہر حال میں، ہر دور میں، صبح و شام، فتنوں، آزمائشوں اور امتحانوں میں اسلام پر مکمل عمل کرنا اور ڈٹ جانا، بہت کم لوگ ہیں جو اس میں ثابت قدمی دکھاتے ہیں۔ کتنے ہی احباب ایسے ہیں جن کے چہروں پر رونق آئی مگر انہوں نے اس رونق کو پسند نہیں کیا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ملتے ہیں جو 4 دن مسجد کی رونق بنے مگر پھر ایسے گم ہوئے کہ نظر نہیں آتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے احباب ہیں جو رات کو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے اور آسمان کا رب ان پہ راضی ہوا مگر پھر ایسے ہوئے کہ فجر کی نماز بھی باجماعت نہیں پڑھتے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حرام کام کو چھوڑا مگر پھر حرام کا ارتکاب کرنا شروع کر دیا۔ بدقسمت اور بد نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسلام کو قبول کر کے، اسلام پر عمل کر کے پھر اسلام سے بے وفائی کرتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، اگر ہم اسلامی تاریخ کو پڑھیں تو ایسی ہستیاں جنہوں نے ہر دم اسلام کے ساتھ وفا کی، ان میں سب سے پہلا نام سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کا آتا ہے۔ کیا صبح اور کیا شام، کیا بہار اور کیا خزاں، کیا غار اور کیا میدان، کیا مکہ اور کیا مدینہ، ہر جگہ پر، ہر وقت، ہر خوشی میں، ہر غمی میں، ہر تکلیف میں، ہر راحت میں، ہر مشکل پریشانی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جن کے اخلاق، جن کی عادات، جن کے انداز، جن کی گفتگو کا لہجہ، جن کے اعمال، جن کا کردار، جن کی نمازیں، جن کا جہاد بہت حد تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا جلتا تھا۔ لوگ نبی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ابو بکر صدیق رضی عنہ سے مسئلے پوچھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے جو شان، جو منقبت، جو مدح، جو فضائل، جو درجہ، جو مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حاصل ہے وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، جن کا لقب عتیق بھی تھا، نام عبداللہ تھا، والد کا نام عثمان تھا، کنیت ابو قحافہ تھی، والدہ کا نام ام الخیر سلمہ تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی علیہ السلام سے 8ویں پشت میں سلسلہ نسب بھی مل جاتا ہے، اور ابو بکر صدیق وہ ہستی اقدس اور عظیم ہیں جن کی 4 نسلیں شرف صحابیت سے اعزاز یافتہ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی عنہ کے والد محترم ابو قحافہ بھی صحابی، خود ابو بکر صدیق رضی عنہ بھی صحابی، اور ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر بھی صحابی، اور عبد الرحمن کے بیٹے ابو عتیق بھی صحابی، ابو قحافہ بھی صحابی، ابو بکر صدیق بھی صحابی، ابو بکر صدیق کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر بھی صحابیہ، اور اسماء بنت ابی بکر کی بیٹا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے صحابیت کا درجہ حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے
اتنے سارے شرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا کیے۔ آج ہمارے لیے جس طرح صحابہ کرام کی زندگیاں نمونہ ہیں، اگر ہم روئے زمین پر دیکھیں تو نبی علیہ السلام کے صحابہ سے بڑھ کر کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ جس طرح اندھیری رات میں چاند چمک رہا ہوتا ہے، جس طرح اندھیرے رستوں میں ستارے روشنی دے رہے ہوتے ہیں اور رستے کی ہمواری بتا رہے ہوتے ہیں اور رہبری کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح سورج چمک رہا ہوتا ہے، جس طرح خوشبو پھول دے رہے ہوتے ہیں، جس طرح موسم بہار کا ہوتا ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا درجہ ہے۔ صحابہ کرام سارے ہی جنتی تھے، نبی علیہ السلام کے چاہنے والے تھے۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے آج دنیا والوں کی عقل پہ، افسوس تو یہ ہوتا ہے، دکھ تو یہ ہوتا ہے، پھول سے محبت کا دعویٰ کریں گے مگر پھول کی خوشبو سے پیار نہیں کریں گے، چاند سے محبت کا دعویٰ تو کریں گے مگر چاند کی کرنوں سے محبت کا دعویٰ نہیں کرتے، سورج سے پیار کا دعویٰ تو کرتے ہیں، سورج کی شعاؤں سے لطف اندوز نہیں ہوتے۔ سورج اگر نبی علیہ السلام ہے تو صحابہ اس کی شعائیں ہیں، چاند اگر نبی علیہ السلام ہے تو صحابہ اس کی کرنیں ہیں، پھول اگر نبی علیہ السلام ہے تو صحابہ اس کی خوشبو ہیں، سمندر اگر نبی علیہ السلام ہے تو صحابہ اس کے موتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو بہترین صحابہ کرام عطا فرمائے۔ ان صحابہ میں افضل درجہ رکھنے والے مہاجرین اور انصار ہیں، اور مہاجرین و انصار میں حدیبیہ بیعت رضوان کرنے والے افضل ترین صحابہ ہیں، اور بیعت رضوان کرنے والوں کے بعد اصحاب بدر کا مقام یعنی ان سے بھی زیادہ ہے، اور بدریوں کے بعد اعلیٰ ترین مقام رکھنے والے عشرہ مبشرہ ہیں، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں کتنی مرتبہ جنت کی بشارت لی۔ اور عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کا مقام زیادہ ہے، اور خلفائے راشدین میں سب سے بڑھ کر مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ابو بکر انت سید الاولین والآخرین من غیر النبیین والمرسلین، ابو بکر نبیوں کے علاوہ، رسولوں کے علاوہ تو ساری انسانیت کا سردار ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور سبقت لے جانے والوں کا اپنا ہی مقام ہوتا ہے۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھنے والے، اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھنے والے، اور بچوں میں علی المرتضی رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھنے والے، اور عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کلمہ پڑھنے والی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی دوست تھے، باوفا تھے، ساتھ دینے والے تھے، تقریباً 20 سالہ دوستی نبی علیہ السلام سے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے۔ ابو بکر صدیق کو جب نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی تو ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کوئی معجزہ پیش کرے، کوئی دلائل پیش کرے، کوئی بات پیش کرے، سوچ کے جواب دوں گا، مشورہ کر کے بتاؤں گا، کل آپ کو جواب دوں گا، نہیں۔ ادھر نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی، ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لیا۔ نبی علیہ السلام سے بہت لقب پانے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک لقب عتیق بھی ہے۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر تجھے اللہ نے جہنم سے نجات دے دی ہے، تجھے اللہ نے جہنم سے بچا لیا ہے۔ ابو بکر کا ایک لقب صدیق بھی ہے۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، امی عائشہ صدیقہ
رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب معراج میں گئے، اسراء اور معراج کا سفر کیا، واپس آئے تو کچھ لوگ نبی علیہ السلام کا یہ سفر سن کے مرتد ہو گئے کہ کس طرح کی عجیب بات کرتے ہیں، اور قریش مکہ کو بھی موقع مل گیا، دوڑتے دوڑتے ابو بکر کے پاس گئے۔ ابو بکر، تیرا صاحب تو یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ رات رات آسمانوں کی سیر کر آیا ہے، وہ مسجد اقصی کو دیکھ آیا ہے، کیا تو اس پر ایمان لاتا ہے؟ کہا اگر کوئی اور انسان کہتا تو میں اس کو جھٹلا دیتا، مگر میرے نبی علیہ السلام کی بات ہے تو 100% سچ ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا دن رات آسمانوں سے وحی آتی ہے، ہم اس کی بھی تو تصدیق کرتے ہیں، تو واقعہ معراج کی تصدیق کیوں نہ کریں؟ تو اللہ رب العزت نے صدیق کا لقب دے دیا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صاحب کا لقب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا۔ نبی علیہ السلام کا صاحب، نبی علیہ السلام کے ساتھی، سورہ توبہ میں آتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اذ یقول لصاحبہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اعزاز، یہ درجہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا، اور ابو بکر اتقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے۔ سورۃ اللیل میں آتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ اتقی ہے ابو بکر۔ تفسیر میں لکھا آتا ہے کہ ابو بکر صدیق کے لیے یہ آیات نازل ہوئی کہ اس اتقی پرہیزگار متقی کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے دور کر دیا ہے، چونکہ یہ رب کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور کسی سے طمع اور لالچ کوئی نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کے دیدار اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی چاہت رکھتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک لقب اواہ بھی ہے، بڑے نرم دل تھے، بڑے حلیم و طبع تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر اس طرح ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام ہیں، بڑے نرم دل، بڑے حلیم و طبع۔ اور آپ نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابی بکر، میری امت کے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی نرم دل ہے تو ابو بکر صدیق ہیں، اور دین کے اندر سب سے کچھ سخت ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ درجہ اور مقام مل رہا ہے۔ ابو بکر صدیق کون ہیں؟ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں، اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا بھی فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق میرے والد محترم وہ تھے کہ انہوں نے کبھی جاہلیت کے اندر بھی شراب نہیں پیا تھا، جب شراب پینا جائز تھا، یعنی شراب کی حرمت کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، اس وقت بھی۔ آج کل تو کسی کو کہو نا سگریٹ نہیں پینی تو کہتے ہیں یہ حرام کہاں ہے، یہ لکھا ہوا کہاں ہے؟ ابو بکر صدیق ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا کہ شراب منع ہے، حرام ہے۔ میرا ابو بکر صدیق نشے والی چیز اس وقت بھی نہیں پیتا تھا، شراب کے قریب تک نہیں جاتے تھے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب مکہ کے اندر لوگ بت پرستی کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، شرک کرتے تھے، ابھی نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، ابو بکر فرماتے ہیں میں نے اس وقت بھی کبھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، میں نے اس وقت بھی کبھی بت پرستی نہیں کی تھی، بلکہ ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے زبردستی بھیج دیا، جاؤ جا کے تم بھی لات و منات کی پوجا کرو۔ میں گیا تو میں نے کہا بول، لات سے کہا، عزا سے کہا بول بول، اور میرے ساتھ کر تعاون، مدد کر، تو کیا کر سکتا ہے؟ جب وہ چپ رہا تو میں نے پتھر پکڑ کے اس بت کو زور سے مارا، تو اپنا دفاع نہیں کر سکتا تو ہمارا کیا کرے گا؟
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت اور کردار اور شخصیت آج کے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نمونہ، آج کے مسلمانوں کے لیے نمونہ، اور حکمرانوں کو بھی شرم کرنی چاہیے کہ ہم ابو بکر صدیق کے ماننے والے ہیں۔ اپنا کردار دیکھیں، اپنے انداز دیکھیں، اپنی گفتگو، اپنا لہجہ دیکھیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت دیکھیں۔ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش نہیں رہتے تھے، بس نماز پڑھی، روزہ رکھا نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دعوت دینے والے تھے، تبلیغ کرنے والے تھے۔ اگر آج ہمارے بھائی اور ساتھی اور مسجد کے نمازی اگر تبلیغ کرنے والے بن جائیں اور دعوت دینے والے بن جائیں، اور مسجدوں کے امام جمعہ کے خطبہ کے علاوہ یا نمازوں کے علاوہ درس دینے والے بن جائیں، قرآن پاک کی کلاسیں لگانے والے بن جائیں، توحید و سنت کا پیغام سنانے والے بن جائیں، تو ایک تبدیلی آ جائے، موسم بدل جائیں۔ مگر آج ہم نے خاموشیوں کے تالے لگائے ہوئے ہیں، خاموشیوں کی چادریں تانی ہوئی ہیں۔ اپنی دنیا کے لیے بولیں گے، اور اخبار میں اشتہار بھی آتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے بول لو، بولنا چاہیے تمہیں، مگر اسلام کے لیے کوئی نہیں بولتا۔ پیسے کے لیے، مال کے لیے، جاب کے لیے، نوکری کے لیے، دولت کے لیے ہر بندہ بولتا ہے میرا حق ہے، یہ فلاں کا حق ہے، مگر اللہ رب العزت کے نازل کردہ دین اسلام کے لیے بولنے والے تھوڑے، اور جو بولتے ہیں ان کی زبانوں پر ٹیپ لگا دی جاتی ہے، جو بولتے ہیں ان کی آوازوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، جو بولتے ہیں ان کے دماغ مجبد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو بولتے ہیں ان پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، جو حق بولتے ہیں ان کو پریشان کیا جاتا ہے، جو حق بولتے ہیں ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مگر پریشان نہیں ہونا دوستو، حق کہتے جانا، حق سناتے جانا، حق کا پیغام دنیا کو بتاتے جانا۔ پوری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے، اپنے مخالف ہو جائیں، بیگانے مخالف ہو جائیں، گھر والے مخالف ہو جائیں، پریشان نہیں ہونا، آسمان کا رب ہمارے ساتھ ہے، اور قیامت کے دن بھی حق بولنے والوں کو نبی پاک علیہ السلام سے حوض کوثر سے پانی ملے گا، تو ساری پریشانیاں، سارے دکھ غم دور ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کے تمغے، یہ دنیا کی سندیں، یہ دنیا کی ڈگریاں، یہ دنیا کے ووٹ، یہ باطل گندے نظام، ہاں دنیا کے نظاموں کے لیے آگے پیچھے ہوتے ہیں، جمہوریت کے لیے ووٹ لینے دینے والے، اور جیت جائیں تو مبارکبادوں کے پیغام دینے والے، اور مسلم تیرا نظام خلافت کا ہے، اور مسلم تیرے لیے مشعل راہ آمینہ کے لال ہیں، صحابہ کرام ہیں، خلافت راستہ ہے۔ کیا دیا تم نے عاملیت میں، کیا دیا تمہیں جمہوریت میں، کیا دیا تمہیں امریکہ کی نوکری نے، یو این او کی ممبری نے؟ آؤ اسلام کے دامن میں آؤ، آؤ اسلام کے دامن میں پناہ لو، آؤ کتاب و سنت کی بات کرو، آؤ اسلام کو اور نہ بشونا بناؤ۔ دنیا کے اندر بھی عزت ملے گی، مال بھی ملے گا، دولت بھی ملے گی، علاقے بھی ملے گے، وطن بھی ملے گی، زمین بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا، اور آخرت کے اندر جنت الفردوس بھی ملے گی۔ مگر نہیں، ہمیں آخرت نہیں چاہیے، ہمیں جنت الفردوس نہیں چاہیے، ہمیں نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نہیں چاہیے، ہمیں عرش کا سایہ نہیں چاہیے، ہمیں کوٹھی چاہیے، ہمیں جاگیر چاہیے، ہمیں دکان چاہیے، ہمیں فیکٹری چاہیے، ہمیں پراڈو گاڑی چاہیے، ہمیں ایفل کی ڈگری چاہیے، ہمیں بینڈ باجے چاہیے، ہمیں تیل میل چاہیے، ہمیں ہار سنگار چاہیے، ہمیں رسم و رواج چاہیے، ہمیں کرکٹ کے کھیل چاہیے، ہمیں گانے موسیقی چاہیے، ہمیں بے پردگی چاہیے، ہمیں بیوٹی پارلر چاہیے، ہمیں 40 انچ کا ٹی وی چاہیے، ہمیں اللہ کے رسول اسلام کی محبت نہیں چاہیے۔ کیسے کلمہ پڑھنے والے ہیں، نہیں قربانیاں دے سکتے، نہیں دنیا کی غلاظتیں چھوڑ سکتے، نہیں سود سے بے وفائی کر سکتے، نہیں جوے سے دور ہو سکتے، اور ویسے ہمیں مدینے والے سے بڑا پیار ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دعوت دینے والے تھے، پتہ ان کی دعوت پہ کس کس نے کلمہ پڑھا ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ ابو بکر صدیق کا تو اپنا ہی مقام بہت زیادہ تھا، ان کی دعوت پہ مسلمان ہونے والے کتنے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پہ کلمہ پڑھنے والے عثمان ابن عفان
رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پہ کلمہ پڑھنے والے طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، 6 عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پہ مسلمان ہوئے۔ کتنے دعوت دینے والے تھے، لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچانے والے تھے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان حال لوگوں کا ساتھ دینے والے بھی تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ مؤذن رسول، کالے رنگ کے نبی علیہ السلام کے چہیتے، جنت میں چلنے کی جن کی آواز آتی ہے، وہ بلال کو آزاد کروانے والے بھی ابو بکر صدیق ہیں۔ آزاد کروایا پیسے دے کے، تو باپ کہتا ہے بیٹا تم نے کتنا گاٹھے کا سودا کر لیا، اس نکمے غلام کو لے کے آگے ہو، پیسے بھی تم نے دیے ہیں، یہ تو کام کاج کرنے والا بھی نہیں۔ تو کہا ابا جی آپ کو نہیں پتا یہ اللہ کے ہاں کتنا اعلیٰ مقام کا حامل ہے۔ نحدیہ کو آزاد کروانے والے، زنیرہ کو آزاد کروانے والے، کتنی عورتوں کو آزاد کروایا کافروں کے شکنجے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ یہ میرا ابو بکر وہ ہے، ایک مرتبہ مکے کے ماحول سے تنگ آ کے مکہ چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں، تو رستے میں ایک کافر ملا، کہتا ہے کہاں جا رہے ہو ابو بکر؟ کہا مکے والے تو عبادت بھی نہیں کرنے دیتے اور تنگ بڑا کرتے ہیں، تو میں نے سوچا مکہ چھوڑ ہی دیتا ہوں۔ کہا آ تو میرے ساتھ، میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں، میں دیکھوں گا تمہیں کون تنگ کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق کو لے کے آئے اور جا کر کافروں سے، اس کافر نے کہا آج کے بعد ابو بکر کو کوئی تنگ نہ کرے، ابو بکر تو بڑا اچھا ہے، بڑا پیارا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے۔ مکے والے خاموش ہو گئے، کب کافر ہی ایک ابو بکر کی حمایت کر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں عبادت کرتے ہیں، اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی ہوئی ہے، اونچی آواز میں قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھ کے رونا شروع کر دیتے، اور مکے والے چاروں طرف سنتے رہتے۔ قریب تھا کہ مکہ بدل جاتا، اور ابو بکر صدیق کی آواز سن کے، ان کا لحن، ان کے انداز، ان کا رونا، ان کی عورتیں کلمہ پڑھ لیتی۔ مکے والوں کو فکر پڑ گئی اور اس کافر کے پاس گئے، اپنے دوست کے پاس، تیری وجہ سے ابو بکر واپس آیا ہے، اور یہ دیکھو اونچی اونچی آواز میں قرآن پڑھتا ہے، کلام پڑھتا ہے، یہ تو ہمارے لوگوں کو گمراہ کر دے گا، اس کو روکو۔ اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھ لیا کرے، باہر پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ کافر جو پناہ دینے والا تھا، ساتھ دینے والا تھا، آیا اور کہتا ہے ابو بکر تیرا میرا معاہدہ یہ تھا کہ تو اپنے گھر میں عبادت کرے گا، اب تو نے صحن میں کرنا شروع کر دی ہے۔ تو ابو بکر صدیق جلدی سے کہتے ہیں رکھ اپنی پناہ اپنے پاس، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور میں کلمہ حق کہوں گا، اور میں اونچی آواز میں قرآن پڑھوں گا، اور میں صحن میں نماز پڑھوں گا۔ جس کی جرت ہے ابو بکر کو روک کے دیکھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ کردار ہے، اتنے جرت والے تھے، اتنی دلیری اور جانباز، اتنے شہباز، اتنے اسلام پہ عمل کرنے والے۔ صحن کعبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے، مکے والوں کو دعوت دے رہے تھے۔ مکے والوں نے مارنا شروع کر دیا ہے، آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے گلے میں رسا ڈال دیا اور کپڑا ڈال دیا اور زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ کوئی کنکری، کوئی پتھر، کوئی چپیڑ، کوئی تھپڑ مار رہا ہے۔ ادھر سے ابو بکر صدیق کو پتا چلا، دوڑتے ہوئے آئے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ کسی کی جرت نہیں تھی، آگے بڑھے۔ قریش کا نرگا تھا، ابو جہل، ابو لہب، امیہ، عتبہ، شیبہ، ولید، بڑے بڑے کافر کھڑے تھے۔ ابو بکر صدیق نرغے میں آئے ہوئے نبی علیہ السلام کی مدد کو پہنچے اور جتھا چیرتے ہوئے آگے گئے۔ کہا کیوں مارتے ہوئے اس کو، اس کا قصور کیا ہے؟ یہی کہتا ہے نا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور لات و منات کے بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے، اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، اس کو تنگ کیا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے۔ آج بھی مشرکوں کو پروٹوکول، منافقوں کو پروٹوکول
والوں کو پروٹوکول ملتا ہے، اللہ کی توحید کی بات کرنے والوں کے اوپر تنگیاں، ظلم و زیادتی کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اکیلے اللہ کی توحید کی بات کرتے ہیں، یو کی حکمرانی نہیں مانتے، امریکہ کی حکمرانی نہیں مانتے، یہودیوں کی حکمرانی نہیں مانتے، صلیبیوں کی حکمرانی نہیں مانتے، باطل نظام کی حکمرانی نہیں مانتے۔ ان حکم الا للہ کہتے ہیں، حکم چلے گا تو اللہ کا، آرڈر چلے گا تو اللہ کا، دستور چلے گا تو اللہ تعالیٰ کا۔ پوری دنیا رب کی ہے تو نظام بھی رب کا چلے گا۔ پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ کب آئے گی، دنیا رب کی ہے اور نظام تیرا میرا بنایا ہوا، پارلیمنٹ کے ممبروں کا بنایا ہوا، تیرے میرے مولوی مفتی کا بنایا ہوا، قائد لیڈر امام کا بنایا ہوا۔ نہیں، نظام آسمان کے رب کا ہے، جو قرآن میں ہے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا، وہی قرآن و سنت مسلمانوں کا نظام ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کافروں نے اللہ کے نبی کو چھوڑا اور ابو بکر صدیق کو مارنا شروع کر دیا، مار مار کے لہو لہان کر دیا، بے ہوش ہو گئے۔ قبیلے والے اٹھا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں لے گئے۔ ابو بکر صدیق کو جب ہوش آیا، اللہ اکبر، ہوش آیا تو لوگوں نے کہا، گھر والوں نے کہا، ابو بکر یہ کھانا ہے کھا لو، یہ پانی ہے پی لو۔ کہا جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطلاع نہیں ملے گی میں کبھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کہا مار کھا کے بھی تم اسی کا نام لیتے ہو، دکھ اٹھا کے بھی اسی کا نام لیتے ہو۔ کہا اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں آمینہ کے لال کا چہرہ دیکھ نہیں لوں گا۔ کسی نے کہا کیسے دیکھو گے؟ کہا مجھے کندھوں سے اٹھا کر لے جاؤ۔ لنگڑاتے لنگڑاتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھا تو کہا اب میرا ہر غم ختم ہو گیا ہے۔ ہجرت کے سفر میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ الصحبہ، اللہ کے نبی دوپہر کے ٹائم، بخاری کی روایت ہے، ابو بکر صدیق کے گھر میں آئے۔ ابو بکر رب نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، تو کہا اللہ کے نبی مجھے آپ کا ساتھ ملے گا؟ کہا ابو بکر تو میرے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اتنے الفاظ سنے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، رونا شروع کر دیا۔ تو امی عائشہ کہتی ہے مجھے اس وقت پتا چلا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ ہجرت میں ساتھ ملتا ہے، غار ثور میں اللہ قرآن نازل کرتا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، پیسے سارے لے کے چلے گئے، گھر کا سامان لے کے چلے گئے، اپنے گھر والوں کو اس ڈیوٹی میں لگا دیا کہ تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرنی ہے۔ ام معبد کے خیمے سے اللہ کے نبی کو دودھ پلاتے ہیں، اور تاریخ والوں نے یہ واقعہ بھی درج کیا، اور تاریخ اسلام ہمیشہ اس واقعے پہ فخر کرتی رہے گی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، رستے میں ایک ظالم پوچھتا ہے، یا دنیا والا پوچھتا ہے، یا کافر مشرک پوچھتا ہے۔ ابو بکر کو وہ جانتے تھے، ابو بکر یہ تیرے ساتھ کون جا رہا ہے؟ ابو بکر اگر جھوٹ بولنے تو صدیق نہیں رہتے، سچ بولنے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ آپ کے قتل کا لوگوں نے انعام مقرر کیا ہوا ہے۔ تو ابو بکر صدیق اس پوچھنے والے سے کہتے ہیں یہ میرا راہبر ہے، مجھے رستہ دکھا رہا ہے۔ اور سفر ہجرت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طرح کا بہادر ڈھونڈو، اس طرح کا دلیر ڈھونڈو، اس طرح کی ہم نوا ڈھونڈو، کبھی اللہ کے رسول کے آگے اور کبھی پیچھے ہوتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، کبھی آگے ہوتے ہو کبھی پیچھے ہوتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں آگے ہوتا ہوں دشمن کہیں آگے سے حملہ نہ کر دے، اور دوڑ کے پیچھے آتا ہوں دشمن کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ کیا محبت تھی! جہاد میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ، بدر میں بھی ساتھ، احد میں بھی ساتھ، خندق میں بھی ساتھ، حدیبیہ میں بھی ساتھ، خیبر میں بھی ساتھ، مکہ فتح ہوا تب بھی ساتھ، حنین میں بھی ساتھ، تبوک میں بھی ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ ابو بکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہ ہوں۔ ایک وقت آیا تھا اور اس وقت بھی اللہ کے نبی مدینہ میں تھے، ابو بکر صدیق مکہ میں تھے، تو مدینہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زبان سے ابو بکر صدیق کو امیر الحج بنا کر بھیجا تھا۔
اپنی زندگی میں صحابہ کا امیر بنا کر ابو بکر صدیق کو بھیجا. سمجھ تمہیں تب بھی نہ آئے تو اپنی عقل پہ ماتم کرو. سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے بعد ہم کس کی پیروکاری کریں گے؟ فَاِقْتَدُوا بِالَّذِينَ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ. ترمذی کی حدیث ہے میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرنا. بخاری کی حدیث ہے ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی, اللہ کے رسول مجھے مسئلہ بتا دو. کہا آئندہ سال آ کے پوچھنا. اس عورت کا عقیدہ سن لو. کہتی ہے اگر آئندہ سال آپ زندہ نہ رہے تو اگر تو ہیں نبی علیہ السلام حاضر و ناظر, اگر تو ہیں موجود ہمیشہ سے, تو اس عورت سے یہ آپ نے کیوں کہا اور عورت نے کیوں کہا کہ اگر آئندہ سال آپ زندہ نہ رہے تو پھر مسئلہ کس سے پوچھوں گی؟ تو کہا آئندہ سال پھر یہ مسئلہ ابو بکر صدیق سے پوچھنا. ابو بکر بھی نہ ہوا تو عمر فاروق سے پوچھنا. والسابقون السابقون اولئک المقربون. نیکیوں میں سبقت لے جانے والے کون؟ صحابہ. اور صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. غزوہ تبوک نبی علیہ السلام نے مجاہدین سے اعلان کیا مجاہدوں تم نے جہاد کرنا ہے جان کے ساتھ بھی تو اپنے مال بھی پیش کرو اللہ کے راستے میں. سب سے پہلے مجاہدین خود چندہ دیتے تھے, خود فنڈ اللہ کے راستے میں پیش کرتے تھے. ابو بکر صدیق بڑے کمزور تھے, بڑے غریب تھے. عمر بن خطاب بڑے امیر تھے. عمر کہتے ہیں میرے دل میں آیا ساری زندگی میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی, ابو بکر سے نہیں آگے بڑھ سکا, آج میں آگے بڑھ جاؤں گا. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں عمر کتنا مال لے کے آئے ہو جہاد کے لیے؟ کہا آدھا گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں, آدھا آپ کے پاس. آدھا مال دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. شادی بیاہ پہ 4-4 5-5 لاکھ یا 20-20 30-30 لاکھ یا کروڑ, اپنی گاڑیوں پہ لاکھوں, اور اللہ کے راستے میں کوئی مانگ لے مسجد میں دے دو, جہاد میں دے دو, یتیموں میں کو دے دو تو 1000 کا نوٹ بڑی مشکل سے نکلتا ہے. ابو بکر صدیق کے ساتھی عمر آدھا مال لے کے آگے, ابو بکر صدیق بھی آگے. عمر دیکھ رہے تھے ابو بکر کیا لے کے آتے ہیں رضی اللہ عنہما. ابو بکر رکھو اپنی گٹھلی, تم بھی گٹھلی رکھی, اس میں کیا تھا؟ غربت تھی, مسکینی تھی. تو کہا ابو بکر کتنا مال لے کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی سب کچھ لے کے آ گیا ہوں, گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا. کبھی آگے نہیں بڑھ سکے عمر رضی اللہ عنہ, سبقت لے جانے والے ابو بکر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, قیامت کے دن کوئی نماز کے دروازے سے اندر داخل ہوگا جنت میں, کوئی صدقے کے دروازے سے, کوئی جہاد کے دروازے سے, کوئی روزے کے دروازے سے. تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی 8 دروازے ہوں گے, کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے آوازیں آئیں گی آجو جنت میں داخل ہو جاؤ. کہا ابو بکر مجھے امید ہے وہ تو ہوگا. خلیفہ راشد, خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ شان نبی مکرم علیہ السلام نے بیان فرمائی. یا تو آمینہ کے لال کا رد کر دو, یا تو نبی کائنات کا انکار کر دو, یا تو اللہ کے قرآن کا انکار کر دو. اور کرتے بھی ہیں مگر تقیہ کر جاتے ہیں, ہمارے سامنے اظہار نہیں کرتے. حقیقت میں قرآن کے منکر, آمینہ کے لال کے منکر ہیں. ابو بکر صدیق سے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام محبت کرتے ہیں تو تو محبت کیوں نہیں کرتا؟ بخاری کی حدیث ہے, عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب کون ہے؟ تو کہا عائشہ. کہا مردوں میں پوچھ رہا ہوں, کہا اس میں بھی کوئی شک ہے؟ وہ عائشہ صدیقہ کا باپ ابو بکر صدیق ہے. کہا اس کے بعد؟ کہا عمر ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے, فضائل صحابی نبی کتاب کھول لو, اس میں نبی علیہ السلام کا یہ فرمان آپ کو مل جائے گا کہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا تھا سارے مسجد میں کھلنے والے دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے. کہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا تھا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے, اگر کسی کے احسان کا بدلہ نہیں چکایا اللہ چکائے گا تو ابو بکر صدیق ہے. صحابہ کہتے ہیں
ہم تو نبی علیہ السلام کی الفاظ سے اندازہ کر لیتے تھے کہ اللہ کے نبی کو سب سے بڑھ کر محبت ابو بکر صدیق سے ہے، پھر عمر فاروق سے۔ کیوں کہ اللہ کے نبی کی زبان پر اکثر لفظ ہی ہوتے تھے، کنت ابو بکر و عمر، مشیت ابو بکر و عمر، فعلت ابو بکر و عمر۔ ابو بکر عمر میرے ساتھ چلتے تھے، میرے پاس بیٹھتے تھے، میرے پاس کھڑے ہوتے۔ کہا لوگوں نے اتنا لفظ یہ سنا، میں اور ابو بکر عمر، میں اور ابو بکر عمر۔ غار ہیرا کے اوپر بھی خوشخبریاں ملتی ہیں، ہیرا تیرے اوپر ایک ابو بکر ہے یعنی صدیق ہے، ایک میں ہوں، ایک شہید ہے یا دو شہید ہیں یا سارے شہید ہیں۔ کتنی خوشخبریاں ابو بکر صدیق کو ملی، عمر فاروق کو ملی، عثمان غنی کو ملی، علی حیدر کرار کو ملی، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ سب سے بڑھ کر درجہ پانے والے، سب سے بڑھ کر اعزاز حاصل کرنے والے ابو بکر صدیق اتنے عقل مند تھے، اتنے دانا تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا، کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے دنیا سے فائدہ حاصل کر لے اور چاہے آخرت کو ترجیح دے لے۔ اس بندے نے آخرت کو ترجیح دی ہے۔ اتنا آپ نے فرمایا تو لوگوں نے دیکھا بوڑھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زاروں قطار رو رہے تھے۔ پوچھا، سوال ہوا ابو بکر کیوں رو رہا ہے؟ کہتے ہیں بعد میں پتا چلا کہ جس حدیث کو ابو بکر سمجھ چکا تھا ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس سے مراد یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے جانے والے کون تھا؟ جب امت پریشان تھی، نبی علیہ السلام دنیا سے وفات پا چکے، اللہ کے نبی کی میت جس جسد اطہر چارپائی پہ ہے، ابو بکر صدیق آئے، رحمت کائنات کے وجود سے یعنی آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور بے اختیار اللہ کے نبی کا چہرہ چوم لیا، اور چوم کر کہتے ہیں موت ایک مرتبہ آنی تھی اور وہ آ چکی ہے۔ اور مسجد نبوی میں خطبہ دیا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگوں کان کھول کے سن لو، نبی علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ سورۃ زمر آیت نمبر 30، سورۃ آل عمران آیت نمبر 144، آپ وفات پا چکے ہیں۔ اللہ کو موت نہیں ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے یاد رکھے اللہ کو کبھی موت نہیں آ سکتی ہے۔ عقیدہ درست کرنے والے، صحابہ کا آپس میں اختلاف بڑھ گیا تو حدیث سنا کے صحابہ کا اختلاف ختم کرنے والے، الائمۃ من قریش، قریشیوں میں سے امام ہوگا۔ اور جب رحمت کائنات علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، جیش اسامہ روانہ کرنا تھا، اللہ کے نبی اپنی زندگی میں جیش اسامہ کی روانگی کا حکم دے گئے۔ لوگوں نے مدینے پہ حملے کے پروگرام بنائے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کے سفارشی بن کے ابو بکر صدیق کے پاس آئے۔ ابو بکر، لوگ کہتے ہیں مدینے پہ حملے ہونا چاہتے ہیں، لوگ کرنا چاہتے ہیں، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے ہیں، اور تم لشکر باہر بھیج رہے ہو۔ ابو بکر روک دو، جیش اسامہ وقتی طور پر روک دو۔ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں رب کی قسم، عمر کان کھول کے سن لو، اس لشکر کی روانگی کا حکم آمینہ کے لال نے دیا، ابو بکر کبھی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ کہا پھر قائد ہی بدل ڈالو، اسامہ قائد ہے، وہ بچہ ہے۔ کہا جس کو قائد نبی مکرم علیہ السلام نے بنایا ہے، ابو بکر کبھی اس کو قیادت سے بھی ہٹا نہیں سکتا ہے۔ اور مانعین زکوٰۃ کے خلاف، مرتدین کے خلاف، مدعیان نبوت کے خلاف ابو بکر صدیق جہاد کرنے لگے، قتال کرنے لگے۔ عمر سمجھا رہے ہیں ابو بکر ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، مدینے کے تحفظ کا مسئلہ ہے، چاروں طرف محاذ نہ کھولو۔ تو 61 سال کے ابو بکر صدیق کہتے ہیں ابن الخطاب کان کھول کے سن، جبار فی الجاہلیہ و جبان فی الاسلام۔ تو جاہلیت میں تو بڑا دلیر تھا، اسلام میں آ کے عمر تو بزدل ہو گیا۔ ابو بکر سمجھانے والے، آج کتنے ہم میں سے ہیں دنیا میں بڑے دلیر، گن نکال لیں گے، گولی چلا لیں گے، اور اسلام میں بزدل، ڈرپوک، اپنوں کو مارنے کے لیے بڑی جلدی تیار ہوتے ہیں، اپنوں کا گریبان پکڑنے کے لیے بڑی جلدی تیار
तैयार होते हैं, और कुफर के मुकाबले में, अमेरिका के मुकाबले में पेड़ भी नहीं बनते, उसके मुकाबले में नहीं आएंगे। रोन देंगे तो अपनों को, मसलेंगे तो अपनों को, जेलों में बंद करेंगे तो अपनों को पकड़ पकड़ के रहमत डेविस ललकारे, उसको स्पेशल जहाज में अमेरिका के हवाले करेंगे। ये मुसलमानी है हमारी, ये इस्लाम है हमारा। अबू बकर सिद्दीक जामिउल कुरान भी थे, राजदान रसूल भी थे। अबू बकर सिद्दीक खलीफा रसूलुल्लाह बन गए, खलीफा अव्वल बन गए। अल्लाह अकबर। ये वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। और खिलाफत का निज़ाम देखो किस तरह का होता है। खलीफा है, छोटी छोटी बच्चियां रो रही हैं। पूछा, मेरी बच्चियों तुम क्यों रो रही हो? कहा, आप हमारी बकरियों का दूध दोते थे, अब खलीफा बन गए हैं तो हमारी बकरियों का दूध कौन दोएगा? कहा, अबू बकर खलीफा बना है मगर तुम्हारी बकरियों का दूध खुद ही दोएगा। उमर बिन खत्ताब कहते हैं, मैंने सोचा अल्लाह की नबी की जिंदगी में तो मैं आगे नहीं बढ़ सका अबू बकर सिद्दीक से, चलो आज खलीफा बन गए हैं, बड़े मसरूफ हो गए हैं, मैं कोशिश करता हूँ अबू बकर से आगे निकल जाऊं। कहते हैं फजर की नमाज पढ़ के मदीना तैयबा से बाहर एक बुढ़िया रहती थी, मैं उसके घर में गया ताकि उसके घर की सफाई करूं, उसके लिए खाना पकाऊं। तो देखा घर की सफाई भी हो गई, बिस्तर साफ भी हो गया, खाना पका हुआ भी। 2 दिन 3 दिन मैंने निगरानी की, पता चलता नहीं मुझसे पहले कौन आ जाता है। एक दिन मैं फजर की नमाज से पहले आ गया, तहज्जुद के टाइम आ गया और शय लगा के बैठा, कौन है जो इस बुढ़िया के घर की सफाई करता है? अचानक मेरी निगाहों ने देखा बुढ़िया के घर की सफाई करने वाला अबू बकर सिद्दीक था। कौन आगे बढ़ने वाला है? कौन नेकियों में सबकत ले जाने वाला? 2 साल 3 माह हुकूमत की। अपनी बेटी आयशा से कहते हैं, आयशा तेरे बाप ने 2.25 साल में 1 मर्तबा भी अपनी कमर सीधी नहीं की है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा पूछा था ना, मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमा, मेरे सहाबा रोजा किसने रखा हुआ है? अबू बकर कहते हैं, अल्लाह के नबी मैंने रखा हुआ है। कहा, मन अतमा मिनकुमुल यौम मिस्कीना, मिस्कीन को खाना किसने खिलाया? कहा, अल्लाह के नबी मैंने। कहा, मन तबियल जनाजा, जनाजा किसने पढ़ा? कहा, अल्लाह के रसूल मैंने। कहा, मन आदा मरीदा, मरीज की तीमारदारी किसने की? अबू बकर फरमाते हैं, अल्लाह के नबी मैंने तीमारदारी की है। कहा, अबू बकर तू जन्नती है, जन्नत के 8 दरवाजों से तुझको आवाजें आएंगी, आज दाखिल हो जाओ। कितने दर्जे ले गए अबू बकर सिद्दीक, बेहतरीन खलीफा थे, सादगी का नमूना पेश करने वाले थे, सादा जिंदगी बसर करने वाले थे। आज तो लूट मार के बाजार गर्म है ना, लूट लो, खा लो, हराम जो कुछ मिलता है। ये हुकूमत हमारी है, खजाना खाली कर दो, आने वाले दौर में पता नहीं वक्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लूट रहे हैं पाकिस्तान को, लूट रहे हैं। ये पाकिस्तान भी फिर खड़ा है, फिर भी मौजूद है। लूटने वाले, करप्शन करने वाले तरक्की पा रहे हैं। पहले 47वां नंबर था, अब 33वां नंबर आ गया है। लूटने में, करप्शन करने में, ज्यादती करने में, और शर्म तक नहीं आती और हया तक नहीं आती। लूट लूट के पाकिस्तान को बेहाल कर रहे हैं, इस्लाम से दूर कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वजीफा लेते थे बैतुल माल से, फौत होने लगे तो कहा, आयशा मेरे घर को बेच के ये बैतुल माल में जमा करवा देना। कहा, क्यों? कहा, मैं 2.25 साल वजीफा लेता रहा हूँ बैतुल माल से, मुझे डर लगता है कहीं मुझसे अल्लाह सवाल न कर ले कि वो सदके का माल था। डर लगता है कि कहीं मुझसे हक तलाफी ना हो चुकी हो, हक तलफी ना हो चुकी हो, मैं हक अदा ना कर सका, मैं फंस ना जाऊं। आयशा मेरे इस माल को, दौलत को, मेरे घर को बेच के उमर के हवाले कर देना, बैतुल माल में जमा करवा देना। जब उमर फारूक के पास ये मसला पहुंचा तो उमर फारूक रोना शुरू हो गए, रो रो के दाढ़ी तारो हो गई। कहा, अबू बकर तो अपने बाद वालों को कितनी मुश्किल में डाल गया है। एक मर्तबा बीमार थे, हकीम ने कहा कि पानी के अंदर शहद मिला के पियो। तो पानी के अंदर शहद मिला हुआ आया, मुंह को लगाने लगे तो आंखों से आंसू रोना शुरू कर दिया।
کہا کیوں روتے ہو؟ کہا میرے نبی علیہ السلام کو یہ شہد پانی نہیں ملا کرتا تھا، میں سوچتا ہوں کہیں مجھ سے نافرمانی نہ ہو گئی ہو یا میں دنیا کے اندر نہ پڑ گیا ہوں، اللہ کے نبی کو میں قیامت کے دن کیا شکل دکھاؤں گا کہ میں عیش میں پڑ گیا تھا، میں دنیا کی محبت میں کھو گیا تھا۔ اتنا رب سے ڈرنے والے بھول میں کپڑا ٹخنوں سے کبھی نیچے ہو جاتا پتہ نہیں چلتا تھا، نیچے ہو جاتا پھر اٹھا لیتے اوپر کر لیتے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کوشش بڑی کرتا ہوں پھر بھی کپڑا کبھی بھولے میں نیچے ہو جاتا ہے، میرا کیا بنے گا؟ کہا ابو بکر تیرا ان میں شمار نہیں، تو جنت والوں میں سے۔ اور نبی علیہ السلام کا اتنا ادب کرنے والے تھے کہ اللہ کے رسول کے پاس اونچی آواز میں بولتے بھی نہیں تھے۔ آج فرمان رسول سناؤ اکڑ، قرآن سناؤ ضد، ہٹ درمی، آپ قرآن پڑھ کے سناؤ نمازیں 5 ہیں حدیث میں آتا ہے، نہیں مانتے۔ آپ کہو بخاری کی روایت ہے داڑھی رکھنی ہے، نہیں مانتے۔ عورتوں سے کہو پردہ کرنا ہے، نہیں مانتے۔ فلمیں ڈرامے گانے حرام ہے، نہیں مانتے۔ سود نشہ حرام ہے، نہیں مانتے۔ ہم نے نبی علیہ السلام کا کیا ادب کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ جمعہ کے خطبہ میں بھی چپ کر کے بیٹھتے، باتیں اوپر ہماری بہنیں خطبہ جمعہ سننے آتی ہیں اور ان کے اپنے تبصرے تجزیے مناظرے مباحثے ختم نہیں ہوتے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والے بھی اپنی دنیا کے اندر مست ہوتے ہیں۔ اور دیکھ لو صحابہ کرام کو، دیکھ لو ان کا کردار۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے رسول کا فرمان آ جاتا تو پوری دنیا کی بات کو رد کر دیتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے تھے ابو بکر صدیق۔ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا اور کہا عمر آؤ اللہ کے نبی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ ام ایمن کے گھر میں جاتے ہیں، ام ایمن کے گھر میں عمر بن خطاب کو لے گئے اور کہا ام ایمن تو نبی علیہ السلام کی والدہ کا مقام رکھتی ہے، تو نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پکڑ کر تو اللہ کے نبی کو مکہ لے کے آئی تھی، ہمیں کوئی کہانی تو سنا اللہ کے رسول علیہ السلام کی۔ تو ام ایمن نے اللہ کے نبی کا بچپنا، جوانی اور نبوت کے اعلان کے بعد کی زندگی بیان کرنا شروع کی۔ ام ایمن بھی رو رہی تھی، ابو بکر صدیق بھی رو رہے تھے اور عمر بن خطاب بھی رو رہے تھے۔ یہ وہی خلیفہ راشد ہے۔ جیسے اسامہ بن زید کو روانہ کر رہے ہیں، اسامہ گھوڑے پہ سوار ہے اور خلیفہ راشد ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ اسامہ کہتے ہیں خلیفہ راشد مجھے بھی نیچے اترنے دو یا آپ بھی گھوڑے پہ سوار ہو جو۔ کہا نہیں اسامہ تم میرا بھی سردار ہے۔ کسی کے اندر اس طرح کی عاجزی ہو سکتی ہے، اس طرح کی انکساری ہو سکتی ہے۔ اور ایک مرتبہ کاہن بازار سے، جو پہلے کاہن تھا بعد میں صحیح ہو گیا، بازار سے کھانا لے کے آیا، ابو بکر کھا لو، کھا لیا۔ بعد میں کہتا ہے پتہ یہ کمائی کون سی تھی؟ میں پہلے کہانت کرتا تھا، نجومی تھا، وہ کمائی مجھے ملی تو وہ لے کے آیا۔ تو میرے ابو بکر نے یہ بھی گوارا نہیں کیا، اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کے کہہ کر کے باہر نکال دیا۔ اور اپنا محاسبہ کرنے والے کتنے تھے؟ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو امی عائشہ کہتی ہیں میں اللہ کے نبی کی چیخیں سنا کرتی تھی اور میں ابو بکر صدیق کی بھی چیخیں سنا کرتی تھی، جہنم کا نام لے کے رویا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی اکیلے ابو بکر صدیق اپنی داڑھی کو پکڑ کے رو رہے ہوتے کہ ابو بکر اگر اللہ تعالیٰ نے تجھ سے سوال کر لیا تو کیا جواب دے گا؟ یہ صدیق ہیں، یہ وفادار ہیں، یہ جانثار ہیں، یہ جانباز ہیں، یہ فداکار ہیں اور اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں۔ اور آج ہمارے دل میں خوف ہی نہیں ہے۔ ابو بکر کے سامنے جہنم کا نام لیا جاتا تو بعض مرتبہ بے ہوش ہو کے گر پڑتے، قبر کا نام لیا جاتا تو اپنے اوپر قابو نہیں رکھتے تھے کہ کہیں میں قبر کے عذاب میں پھنس نہ جاؤں، کہ اللہ مجھ سے سوال نہ کر لے۔ اور ایک ہم ہے، گناہ، غلطیاں، نافرمانیاں، اسلام دشمنیاں، توحید سے بے وفائیاں، سنت سے بے رغبتی۔ ایک ہم ہے کہ ڈر پھر بھی نہیں، خوف پھر بھی نہیں۔ ابو
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے جب کوئی آیت پڑھنے والا یہ آیت پڑھتا ان جہنم کانت مرصادا تو لوگ ان کی چیخیں سنتے رو رو کے داڑھی تر ہو جاتی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ آیات پڑھی یوم یدعون الی نار جہنم دعا۔ ابو بکر صدیق بیٹھے بیٹھے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو کہا کیا بات ہے؟ کہا ڈر لگتا ہے پل سے رات کیسے پار کروں۔ سوال کرنے والا کہتے ابو بکر تو تو بخشا ہوا ہے، تو نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے مگر اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم، اللہ تو فرماتے ہیں لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا به، اللہ تو فرماتے ہیں اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ ابو بکر کیا کرے گا قیامت کے دن؟ کس طرح جان بچے گی جب نبی بھی کہہ رہے ہوں گے رب نفسی رب نفسی۔ اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے، اپنے اعمال کا جائزہ لیا کرتے تھے، اپنا احتساب کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ایک آدمی نے کہہ دیا صدیق تو صدیق ہے، انت صدیق، تھے بھی صدیق، لیکن جلدی سے آگے سے کہتے ہیں اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون وجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون۔ اللہ جو کچھ یہ مجھے کہہ رہا ہے میرا حساب نہ لینا۔ آج مولوی خوش ہوتے ہیں، مفکر اسلام علامات الدہر کے لقب مل گئے، اللہ میرا حساب نہ لینا، جو یہ کہہ رہے ہیں اور جو اس کا گمان ہے مجھے اس سے بھی بہتر کر دے، اور جو یہ میرے باطن کو نہیں جانتے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی عاجزی اور اتنی کساد، جو ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رونا شروع کر دیتے۔ یہ خوف ہمارے دل کے اندر کیوں نہیں ہے؟ عمر بن خطاب کو اپنا جانشین بنا کر گئے اور 22 جمادی الثانی 13 ہجری 63 سال کی عمر میں فوت ہوئے، اور نبی علیہ السلام کے بائیں جانب دفن ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی ساتھ تھے، اور دیکھو قبر میں بھی اللہ تعالیٰ ساتھ نصیب کرتا ہے۔ دوستو ابو بکر صدیق کی سیرت سے ہم نے کیا سبق لیا؟ کیا وہ نرمی ہمارے اندر ہے؟ کیا وہ اخلاق ہمارے اندر ہے؟ کیا وہ کردار ہمارے اندر ہے؟ کیا وہ سخاوت ہمارے اندر ہے؟ کیا وہ دعوت؟ کیا وہ ہجرت؟ کیا وہ جہاد؟ کیا وہ استقامت؟ کیا وہ توحید کی محبت؟ کیا کفر سے ٹکرانا ہمارے اندر ہے؟ تو پھر ہمیں ابو بکر کا نام لینے کا کیا حق ہے؟ لوگ نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کریں، یا لوگ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جھوٹے نبوت کے دعوے کریں، تو میرا ابو بکر ان کے خلاف جہاد کرے، اور ہم جہاد کو دہشت گردی کہیں، ہم جہاد کو انتہا پسندی کہیں، ہم جہاد کو شدت پسندی کہیں۔ آج یہودی للکار رہے ہیں، صلیبی للکار رہے ہیں، آج مرتد بڑے ہیں، مگر وہ ابو بکر صدیق نہیں۔ آؤ بھائیوں اور بہنوں اپنا محاسبہ کریں۔ درس وہی ہوتا ہے، خطبہ وہی ہوتا ہے جو اپنے لیے ہو۔ سب سے پہلے اپنے لیے، پھر دوسروں کے لیے۔ سب سے پہلے خود اپنے اوپر ہم نے اسلام کو نافذ کرنا ہے، پھر دوسروں کو جا کے دعوت دینی ہے۔ آج ہمارے رویے کس طرح کے ہیں؟ آج ہمارا کردار کس طرح کا ہے؟ غصہ پیتے نہیں ہیں، برداشت ہمارے اندر نہیں ہے، صبر کا مادہ نہیں ہے، آزمائشوں میں سرخرو نہیں ہوتے، نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ کتنا خطبہ جمعہ کے لیے بھائی سننے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے، جو اپنے گھر سے مسند احمد کی حدیث ہے، جمعہ پڑھنے آئے اور اول ٹائم میں آنے کی کوشش کرے، فرمایا اس کو ہر قدم اٹھانے کے بدلے میں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کو عمرے کا اور حج کا ثواب ہوتا ہے۔ کتنے درجے ہیں، کتنے مقام ملتے ہیں جو اول صف میں نماز پڑھنے آتے ہیں، جو مسجد میں آتے ہیں، جو نیکیاں حاصل کرتے ہیں۔ اور آج ہم میں سے فجر کے نمازی کتنے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرنے والے کتنے ہیں؟ اللہ کو یاد کرنے والے کتنے ہیں؟ درود ابراہیم پڑھنے والے کتنے ہیں؟
حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ اللہ ہمارا حساب لے اور اپنا خود ہی حساب کر لیں، کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، کہیں آگ میں نہ کود پڑے، کہیں گناہ کما کے دوزخ میں نہ چلے جائیں۔ میری بہنوں خصوصاً تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ۔ اللہ کے نبی جہنم دیکھ کے آئے تھے، اکثر عورتیں جہنم کے اندر تھی، اکثر عورتیں دوزخ کے اندر تھی، ناشکری کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، بے نمازی ہونے کی وجہ سے، اور دنیا کی چاہت کی وجہ سے، اور فحاشی عریانی کی وجہ سے۔ تو آج ہمیں اپنے گھروں میں اسلام کو نافذ کرنا چاہیے، اپنے وجود پر اسلام کو غالب کرنا چاہیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ابو بکر صدیق سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہمیں دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دعوت کو، اس سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے دن پہلے بہت سب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اگلا خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع شہادت فاروق، اسلامی فاروق، اور عزت اور عظمت اس ہستی سے اسلام کو ملی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کا نام سن کے کیسر روم کی کندھے کانپا کرتے تھے۔ آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا اسلام کا یہ شیر اور شہید اسلام، ان کی زندگی کے بارے میں انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں بیان ہوگا۔ محترم بھائیو، جس طرح کے جمعہ کے اندر بھی میں نے بیان کیا ہے، پھر اسی چیز کی نصیحت ہے کہ یہ دنیا بالکل عارضی ہے، اور یہ ختم ہونے والی ہے، اور یہ فنا ہونے والی ہے، اس نے ہمیشہ نہیں رہنا، اور ہم نے بھی اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کتنے ہی ہمارے احباب قبرستان کے اندر ہیں، کتنے ہسپتالوں کے اندر، ایمرجنسی وارڈ کے اندر ہیں، کتنے ہی احباب ہم سے رخصت ہو گئے، ہم سے جدا ہو گئے، دنیا چھوڑ کر، دار فانی چھوڑ کر اپنے ابدی گھر کی طرف چلے گئے۔ مگر سوچنے والی یہ ہے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، کیا گزر رہی ہے، وہاں رات کس طرح پڑتی ہے، منکر نکیر کس طرح کے سوال کرتے ہیں، وہاں سانپ ہیں یا بچھو ہیں، یا جنت الفردوس کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ ہر بندے نے اپنی قبر خود بنانی ہے۔ قیامت کے دن ہمارا حال کیا ہوگا، اور اللہ کے سامنے کیا اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ تو آؤ عمل کریں، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچائیں، دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج وقت ہے، کل وقت نہیں ہوگا، آج ٹائم ہے، کل ٹائم نہیں ہوگا۔ تو دین اسلام پر عمل بھی کریں، اور اسلام پر عمل کرنے والوں کا